مولا علی علیہ السلام کے پاس لے کے جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے, موت کا ڈر ہی نہیں آئے گا. اور موت کا ڈر علی والوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ مجلس غور سے سن لی تو جو ڈر ہے دل سے موت کا نکل جائے گا. موت ڈرنے والی شے کا نام نہیں ہے, موت تو لذت کا نام ہے. قرآن کی قسم, کیا کہنے بھائی بیدار رہیے گا. قسم میں نے کھائی ہے قرآن کی, کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہر نفس کو مرنا ہے, مگر اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور بخشی تالاب والے اور لکھنؤ والے اگر ذائقے کا مطلب نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا بھائی. لکھنؤ کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے. کیا کیا کھانے کا صاحب, بڑا لذیذ کھانا ہے, بڑا ذائقہ دار کھانا ہے. بھائی فلاں جگہ جا کے کھائیے, امین آباد جا کے کھائیے, کیا ذائقہ ہے. کیا بات ہے آپ کی, کیا ذائقہ ہے. اکبری گیٹ پہ کھانا کھائیے, کیا ذائقہ ہے نا. تو ذائقہ اگر یہاں نہ سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یعنی ٹیسٹ. ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے, ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت میں ضرور کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ تو ہے, ورنہ قرآن کیوں کہتا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں پریشان تھا کہ آخرکار کس سے پوچھوں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. میں نے شاعروں کی شاعری میں تلاش کیا, نہیں ملا. میں نے فلسفیوں کے فلسفے میں تلاش کیا, نہیں ملا. میں نے ادیبوں کے ادب میں ڈھونڈا, نہیں ملا. میں نے عالموں کے علم میں تلاش کیا, نہیں ملا. میں پریشان تھا کہ آخرکار موت کا ذائقہ کیا ہے. قرآن میں آ تو گیا کلو نفس ذائقۃ الموت, لیکن موت کا ذائقہ کیا ہے. میں پریشان تھا. اتنے میں کربلا سے آواز آئی, پریشان کیوں ہے. ہم نے کہا موت کا ذائقہ پتہ نہیں چل رہا ہے. کہا تیرے پاس کربلا ہے پھر بھی پریشان ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مل کے بولے بھائی. آواز آئی تیرے پاس کربلا ہے پھر بھی پریشان ہے. اب جو میں کربلا پہنچا تو ذائقہ موت کا پتہ چلا. کیسے؟ امام حسین نے پوچھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. کہا چچا جان احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہیں جناب قاسم نے بتایا کہ چچا جان احلی من الاصل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں. تو پھر موت سے ڈرنے والی بات کیا بھائی. موت کا ذائقہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہیں, مگر سب کے لیے نہیں. بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. سب کے لیے نہیں, موت شہد سے زیادہ شیریں ہے کربلا والوں کے لیے. جن کا ایمان کربلا پر ہے ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, سب کے لیے نہیں ہے. تو جناب قاسم نے فرمایا کہ چچا جان قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جناب قاسم نے فرمایا موت کا ذائقہ احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں. تو یہ تو جناب قاسم کا دعویٰ ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. دلیل کیا ہے. کیا بات ہے بھائی, بولا کریں بھائی. یہ تو دعویٰ ہے نا جناب قاسم کا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں. دلیل کیا ہے, کیونکہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے. دلیل میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ابھی مجلس میں لے آئیے آپ, 6 مہینے کا, سال بھر کا, 12 مہینے کا, 13 مہینے کا, چھوٹے سے بچے کو لے آئیے. اس کی زبان پہ مرچیں رکھیے, بتائیے بچہ روئے گا ہنسے گا. بچہ رونے لگے گا کیونکہ اس کی زبان پہ تیکھی چیز رکھی گئی. کیا بات ہے آپ کی. بچہ رونے لگے گا. اچھا اسی بچے کی زبان پہ شہد رکھ دیجئے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, یہ تو تجرباتی چیز ہے, یہ تو تجزیاتی چیز ہے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو مجلس کے بعد کر کے دیکھ لیجئے گا. کسی چھوٹے سے بچے کی زبان پہ مرچیں رکھیں گے تو وہ رونے لگے گا. شہد رکھیں گے
تو وہ مسکرانے لگے گا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان موت میرے نزدیک اعلیٰ من العسل شہد سے زیادہ شیریں، یہ ہے دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، جناب علی اصغر نے مسکرا کے بتا دیا بھائی نے دعویٰ کیا تھا، میں نے مدلل کر دیا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ سب کے لیے شیریں نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھے سب کے لیے، جو کربلا والے ہیں ان کے لیے شہد سے زیادہ ہے شیریں موت، سب کے لیے نہیں، کربلا والوں کے لیے۔ اللہ ارشاد فرمائے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت بڑی پاورفل شے کا نام ہے بھائی، موت بہت پاورفل شے کا نام ہے۔ موت نے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا، موت نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، موت بڑی بڑی سلطنتیں کھا گئی، موت بڑی بڑی حکومتیں مٹا گئی، موت بڑے بڑے شہزادوں کو کھا گئی۔ آدم سے لے کے خاتم تک سلسلہ یہی تھا کہ موت سب کو مارتی آ رہی تھی، موت سب کو مارتی آ رہی تھی، لیکن کربلا میں امام حسین نے عنوان بدل دیا۔ بھائی تھکیے گا نہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں 1-1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھوں گا، 1-1.5